جان ملک صاحب، آپ بڑے خوبصورت انداز میں یہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ذوق میں اور زبان میں مزید شیریں پیدا فرمائے۔ میں بلا تاخیر ابھی نعت خان ہمارے خان صاحب ہیں، اسد چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے اور مہمان جو پاکستان سے ARY اور QTV کے بڑے اینکر ہیں، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آ ہی جائیں، ابھی چند ہی منٹ میں وہ تشریف لانے والے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ان سے گزارش کریں گے کہ اس پروگرام کو وہ آگے لے کر چلیں۔ جب تک وہ نہیں آتے، جاوید صاحب آپ تشریف لائیں اور چند اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کریں ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جنہاں نے تیرے قدمانوں سینے نال لایا نصیباں لیاں ہویاں اتھاں یا رسول اللہ۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ ماشاءاللہ جاوید صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ ابھی ہمارے جو مین نعت خان ہیں وہ چونکہ چند دن پہلے ہی پاکستان سے آئے ہیں، تو ان کی طبیعت جو ہے وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کچھ لیٹ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو پھر پروگرام ہم کریں گے تو بہت لیٹ ہو جائے گی،
تو میں ہمارے آج کے جو مقرر ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے جناب ظفر اقبال فاروقی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ یہ چونکہ جمعہ تو آج انہوں نے کہیں اور پڑھا ہے، لیکن خطاب ان کا یہ امریکہ میں یہ میرا ہے کسی مسجد میں کسی پروگرام کے بعد پہلے، تو ظفر اقبال صاحب فاروقی صاحب سے میں ملتمس ہوں. آپ کا تعلق تقریب منڈی بہاؤالدین کے قریب ہے، اور مجھے جب یہ پتہ چلا کہ یہ امریکہ تشریف لائے ہیں یا لا رہے ہیں، ہمارے زاہد بھائی صاحب کے بھائی بھی آئے پاکستان سے، یہ بیٹھے ہوئے سامنے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے نام کا کوئی بندہ آ رہا ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں اتنے سورسز ہیں کہ پتہ کر لوں گا کہ کون ہے بندہ اور کہاں آ رہا ہے. تو پھر میں نے گھمائی اپنی جو پتہ چل گیا، میں نے کہا میں نے پتہ کر لیا ڈائریکٹ تو گھما دیا. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں نے تلاش کر لیا ہے. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہیں، استاد ہیں. تو ابھی دو دن قبل ہی پاکستان میں ٹیچرز ڈے بھی منایا گیا ہے، تو ہم اس حوالے سے بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب ظفر اقبال فاروقی صاحب. آپ بیٹھ کے تشریف فرمائیں گے جیسا آپ کی مرضی، آپ کوئی نہیں سمجھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند روشن پڑے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا نامدار مدینے کے تاجدار رحمت پروردگار بے چین دلوں کی قرار ہم گنہگاروں کے غمگسار اللہ کے یار خدا کی خدائی کے مختار احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر کروڑوں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت ایمان افروز
نورانی پاک محفل بیت الکرم کے اندر میزبان محفل پیر طریقت رابر شریعت آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کی محبتوں، آپ کی شفقتوں کا یہ ثمر ہے کہ مجھے بھی اس محفل کے اندر حاضری کا موقع میسر آیا۔ انتہائی شکر گزار ہوں شاہ صاحب قبلہ کا۔ مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ نعت خوانی اور حضور کے صلاح خوانوں نے اس محفل کے اندر ایک رنگ و نور کا سما پیدا کیا۔ جس طرح شاہ جی ارشاد فرما رہے تھے، میں یہاں پر اپنے بڑے بھائی ہیں حاجی مشتاق احمد صاحب، ان کی دعوت پر پہنچا۔ ڈاکٹر زاہد صاحب نے شاہ جی سے رابطہ کیا، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ یہاں پر جب ہم پاکستان سے آتے ہیں تو جو حسرت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں جائیں حضور کا ذکر کریں۔ یہاں آقا کے ذکر کے لیے اور صرف اس خاطر کہ کل قیامت کے دن جب گواہی طلب کی جائے تو یہاں کے در و دیوار بھی یہ گواہی دیں کہ حضور کے عاشقوں نے، حضور کے غلاموں نے ہر جگہ پر سرکار کے ذکر کی دھوم مچائی ہے۔ شاہ جی قبلہ مجھے ان کے انداز سے اور یہاں اس پورے ماحول سے جس عظیم شخصیت کے فیضان کا پتہ چلتا ہے وہ حضور ضیاء الامت کی ذات پاک ہے۔ ہمیں بھی ان کے دسترخوان سے جو نصیب ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا مہمان آ رہے ہیں، حاضری مقصد ہے۔ میں نے آیت قرآن پاک کی پڑھی ہے، توجہ کرنا۔ میں مہمانوں کے اسماء مبارک سے چونکہ واقف نہیں ہوں، آیت پڑھی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کوئی علمی تحقیقی یا بحث کرنا مقصود نہیں ہے، سادہ سا ترجمہ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تاکید احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں شان والا رسول بھیج دیا۔ قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد سبحان اللہ یہ بنتی ہے اور ہر مسلمان کو کہنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے احسان کیا مومنوں پر۔ اللہ نے ہر بندے پر احسان کیا ہے، اللہ نے مخلوق کے ہر فرد پر احسان کیا ہے، اور اس بے نیاز کی شان یہ ہے کہ وہ احسان کر کے احسان جتاتا نہیں، احسان کرتا ہے جتاتا نہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو احسان کرے اور احسان جتائے تے لوگ کا دل ایڈا ویڑا سی تے احسان کیتا کیوں سی؟ بھائی ایڈا ہی ویڑا سی تے احسان تو کیتا کیوں سی کہ جتانا سی؟ احسان جتانا کوئی اچھی بات نہیں،
اور رب پروردگار کو احسان جتاتا ہی نہیں. اگر احسان جتاتا تو یہ ہماری حالت نہ ہوتی. کون سی چیز ہے کہ جس کا رب پر احسان نہیں ہے؟ کون سی شے جس پر اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اور پھر بندوں پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے اور یہ ساری چیزیں دی ہے. میں اور آپ نے کوئی ان چیزوں کی قیمت ادا کی ہے؟ بھائی رب تعالیٰ چاہتا ہمیں انسان نہ بناتا، جانور حیوان بنا دیتا. ہم کوئی اللہ کوئی ان کا معاوضہ دے کے آئے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. آنکھ دیے، زبان دی، آنکھیں دی، کان سننے کے لیے دیے، موسم بہاریں دی، ماں باپ جیسی نعمتیں دی، اولاد عطا کی، دنیا کے اندر کے سارے کے سارے رنگ و بو ہمیں عطا کیے، بدلتے ہوئے موسم بہاریں آبشاریں سب کچھ عطا کیا. لیکن رب تعالیٰ سارے احسان کر کے جتاتا نہیں ہے. کیوں؟ رب فرماتا ہے جتاتا میں اس لیے نہیں کہ میں تو پر احسان کرتا ہوں، میری قدرت کے خزانے میں فرق ہی نہیں پڑتا. بھائی فرق ہی نہیں پڑتا. تم مانگتے رہو میں دیتا رہوں، تم پر عنایتیں ہوتی رہے میں کرتا رہوں. کافر مانگے، بے دین مانگے، اپنے مانگے، پرائے مانگے، میں سب پر عنایتوں کے منہ کھول دوں. میری قدرت کے خزانے میں فرق نہیں آتا. جب فرق ہی نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے مجھے جتانے کی ضرورت بھی تو کیا ہے. میلاد کا مہینہ سارا گزر گیا ہے، لیکن حضور کے میلاد کے چرچے ہیں. اور کیا حضرت نے فرمایا تھا نا عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. بات مہینے کی نہیں ہے، بات دنوں کی نہیں ہے. عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہم حضور کا ذکر ہر بار کریں گے، بار بار کریں گے. حضرات گرامی جس سمت میں جاتی ہے یہ دنیا چلی جائے، ہم دھوم سے آقا کا میلاد منائیں گے. ہم جا کر لحد میں بھی اے خضر فرشتوں کو کونین کے والی کی بس نعت سنائیں گے. جب محبوب کی باری آئی ہے تو پھر تو قرآن کی آیت کا انداز ہی بدل گیا ہے. لقد من اللہ ہو، علماء بیٹھے ہیں کہتے ہیں یہ نام اور قد یہ دونوں تاکید کے لیے ہوتے ہیں، اور جب اکٹھی آ جائے تو معنی قسم کا بن جاتا ہے. اب اگر اعلان یہ دو تاکیدیں سامنے رکھ کر کیا جائے تو معنی بنتا ہے رب تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے اپنی عزت کی، عظمت کی، شان کی، کبریائی کی، سمادیت کی، وحدانیت کی، ربوبیت کی، الوہیت کی قسم اٹھا کے رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسم ہے میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. جو اس وقت احسان کیا جب محبوب شان والا تمہیں عطا کروا دیا. مولا کی بارگاہ میں رکھتی ہے مولا تیرا تو طریقہ ہی نہیں ہے، تو احسان کر کے جتاتا ہی نہیں ہے. جب اتنے احسان کیے نہیں جتائے تو جب پیارے محبوب کی باری ہے آپ قسمیں اٹھاتا ہے اور قسمیں اٹھا کر احسان جتاتا ہے. فرمایا دنیا والوں تم مانگتے رہو میں دیتا رہوں، تم پر عنایتیں کرتا رہوں. میلاد کی محفل کے اندر اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے وہ دعا مانگے یا اللہ حضور کے میلاد کے صدقے اولاد نریلا عطا فرما دے، اللہ اولاد عطا فرما دے. کوئی کہے یا اللہ تنگ دست تو رزق کے دروازے کھول دے، رب تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے. اور کوئی کہے یا اللہ پریشانی ہے اللہ پریشانیاں دور کر دے. اس کے کارخانے قدرت کے اندر فرق نہیں آتا. وہ فرماتا ہے جب تم مانگتے رہو میں دیتا رہوں، میری قدرت کے خزانے میں فرق نہیں آتا، اس لیے جتاتا نہیں ہوں. لیکن جب محبوب تمہیں عطا کیا، مصطفیٰ تمہیں عطا کر دیا، شان والا محبوب عطا کر دیا، اللہ فرماتا ہے میں نے بھی قدرت کے خزانے میں مڑ کر دیکھا، میری قدرت کے خزانے میں مصطفیٰ ایک ہی تھا. فرمایا ایک تھا
میری قدرت کے خزانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھا، جو ایک تھا وہ میرا محبوب تھا، جو ایک تھا وہ بے مثل تھا، جو ایک تھا وہ بے مثال تھا، جو ایک تھا وہ باکمال تھا۔ فرمایا وہ ایک تھا، محبوب بھی تھا، میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وہ محبوب تو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں دیتا، میں نے محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے، اس لیے قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ حضور آگے وہ مصطفیٰ عطا کیا جس کے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے۔ یہ کائنات آپ کے لیے میرے لیے نہیں بنی، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے ایک ہستی کے لیے بنائی ہے اور وہ میرے مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ فرمایا ابو بکر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو کچھ نہ بناتا، لولا لما خلقت الارض لولا لما خلقت الافلاک، فرمایا زمین بناتا نہ آسمان بناتا، میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر میں تجھے دنیا میں نہ بھیجتا، اگر تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا۔ جب مقصود کائنات حضور ہے، جب وجہ تخلیق کائنات حضور ہے تو پتہ چلا اللہ نے سب کچھ حضور کے لیے ہی بنایا۔ حضور نے آنا تھا تو زمین بنی، آنا تھا تو آسمان بنا، آنا تھا تو سورج بنا، آنا تھا تو ستارے بنے، آنا تھا تو شمس بنایا، آنا تھا تو غرب بنایا، آنا تھا تو جبریل کو بنایا، حضور نے آنا تھا تو میکائیل کو بنایا، اما حضور نے آنا تھا تو آدم کو بنایا، سوالہ نبیوں کو بھیجا۔ اللہ کی قسم کائنات حضور کے لیے بنائی ہے، اور حضور کے لیے جب بنائی تو اللہ نے اہتمام کی صورت میں بنائی۔ اہتمام ذرا توجہ کریں، میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے بنائے، لوح قلم بنایا، جبریل میکائیل بنایا۔ اللہ نے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے رب تعالیٰ نے کوئی مٹیریل اکٹھا نہیں کیا، کون فرمایا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کن فرماتا ہے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے زمین بنائی کن کہہ کے، آسمان بنایا کن کہہ کے، ستارے بنائے کن کہہ کے، چاند بنایا کن کہہ کے، لوح کو بنایا کن کہہ کے، فلک کو بنایا کن کہہ کے، ملک کو بنایا کن کہہ کے، سب کچھ جبریل کو بنایا کن کہہ کے۔ لیکن باری جب آئی نا آپ کی اور میرے باپ آدم علیہ السلام کی، اللہ نے کن کہہ کے آدم کو نہیں بنایا، بلکہ قرآن کہتا ہے لما خلقت بیدیّ، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کے دو ہاتھوں سے بنایا۔ اب رب سے پوچھتے ہیں مولا تو اتنی عظمت والا رب ہے، کن کہہ کے زمین بنا سکتا ہے، کن کہہ کے اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، کن کہہ کے ستارے بنا سکتا ہے، کن کہہ کے تو اتنا طاقت والا جبریل بنا سکتا ہے، تو کن کہہ کے آدم کو تو نے کیوں نہیں بنایا؟ آدم کو بھی کن کہہ کے بناتا۔ اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کے بنانے میں اور آدم کے بنانے میں فرق ہے، مقصد میں فرق ہے۔ کیا فرمایا میں نے آدم کو اپنی قدرت کے دو ہاتھوں سے بنایا، شوق سے بنایا، پیار سے بنایا، محبت سے بنایا۔ تو جس کو رب نے شوق پیار محبت سے بنایا ہوگا اس کو کتنا سونا بنایا ہوگا۔ اب تو سبحان اللہ بنتی ہے، آپ کو کہنا چاہیے۔ دیکھیں نا آدم علیہ السلام تو یونیورسل، ہم سب کے باپ ہیں۔ ابھی تو میں نے شاہ صاحب کے جب نانا جان کا ان کے والد گرامی کا ذکر کیا تو بات اور ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی بات ہے، اور اپنے باپ کی تخلیق پر ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب آدم پاک کو بنایا آنکھیں بنائی اپنے دستے قدرت سے، آدم علیہ السلام کے لب بنائے اپنے دستے قدرت سے، آدم علیہ السلام کے بال بنائے اپنے دستے قدرت سے، سینہ بنایا اپنے دستے قدرت سے، آدم پاک کی انگلیاں بنائی اپنے دستے قدرت سے۔ اتنا سونا آدم علیہ السلام کو پیارا بنایا، بنانے کے بعد آدم پر خود پیار آ گیا۔ اتنا سونا بنایا کہ
پیار اتنا آیا آخیا جنہوں بنایا نا یہ ہوں بولے تو میں ویکھاں استاد شاگرد کو پڑھائے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آپ میرے سامنے یہ بات بھی کریں، یہ علم کی گتھیاں بھی سلجھائے. کہا آدم سوال کیا یا آدم، اے آدم من انت و من انا، آدم تو کون ہے اور میں کون ہوں. ذرا توجہ کرنا، آدم تو کون ہے اور میں کون ہوں، من انت و من انا. حالانکہ ترتیب میں تو یہ چاہیے تھا اللہ پہلے فرماتا میں کون ہوں اور تو کون ہے، لیکن فرمایا آدم من انت تو کون ہے اور میں کون ہوں. کیا مطلب؟ پہلے دن یہ بات دنیا والوں کو بتا دی کہ مجھے وہ پہچانے گا جو خود اپنے آپ کو پہچانے گا. وہ سلطان کو فرماتے ہیں نا، اے تن رب سچے دا حجرا تو پا فقیرہ جاتی ہوں. رب کو تلاش کرنے کے لیے تجھے جنگلوں میں نہیں جانا پڑے گا، اپنے اندر کو دیکھ. تجھے اس خالق نے کتنا پیارا بنایا ہے. پوچھ کہا اے آدم من انت تو کون ہے وہ من انا اور میں کون ہوں. اب آدم علیہ السلام نے خود کو دیکھا، فرمایا یا اللہ انت آجو بھائی صاحب آجو. فرمایا یا اللہ انت یا اللہ تو ہے، وہ انا اور میں ہوں. تو ہے مطلب یہ کہ یا اللہ تو خالق ہے، بنانے والا ہے، میں بننے والا ہوں. جب آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اپنی نور کی آغوش میں لیا. جب نور کی آغوش میں لیا تو آدم علیہ السلام پر اپنا رنگ چڑھایا، اور کچھ مدت کے بعد پھر پوچھا اے آدم من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. سوال وہی تھا لیکن اب جواب بدل گیا. سوال وہی تھا، سوال کو پہلے بھی کیا تھا کہ تو کون ہے میں کون ہوں. کہا یا اللہ تو ہے میں ہوں. لیکن اب جب پوچھا نا من انت تو کون ہے، من انا اور میں کون ہوں، تو کہا یا اللہ انت و انا انت. تو ہے میں بھی تو ہے. جے میں تینوں اندر جانا تے باہر توڑ، جے میں تینوں اندر جانا تے باہر کینوں جانا، اندر بھی تو تے باہر بھی تو تے تیریاں پاک پچھانا، میں بھی تو تے تو بھی تو وچ بھلا کون نمانا. کہا یا اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں، تو ہی تو ہے، اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے، رنگ بھی تیرے، ترنگ بھی تیرے، موسم بھی تیرے، بہاریں بھی تیری، آبشاریں بھی تیری، فرش بھی تیرا، عرش بھی تیرا، ذرے ذرے میں تو، قطرے قطرے میں تو، ہر جگہ تو، ہر سبب تو. اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، وہ نے جب گم ہو گیا پھر تو نظر آیا. جس کو آج بھی جب تک بندہ دل سے نہ نکالے وہ رب کی معرفت نہیں پا سکتا. خود کی نفی، اپنی نفی، صوفیاء کے نزدیک یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی توحید ہے، یہی طریقت ہے، یہی شریعت ہے. اور جو میں کی بات کرتا ہے وہ تو دنیا میں فرعون بنا، وہ تو نمرود بنا، وہ قارون بنا، وہ تخت پر آیا تو یزید بنا. اور جس نے خود کی نفی کی، نیزے پہ چڑھ کے جس نے قرآن سنایا وہ حسین بنا. رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق، یا اللہ تو نے عرشہ بنائی ہے کن کہہ کے، آدم کو تو نے دستے قدرت سے کیوں سوارا ہے؟ رب نے فرمایا اس لیے کہ میں نے جس نور کی خاطر ساری کائنات بنائی ہے نا، میں نے اس نور کو اس کے وجود کے اندر امانت کے طور پہ رکھنا تھا. فرمایا اس کے سراپے کو اس لیے میں شوق سے بناتا رہا، پیار سے بناتا رہا.
पंजाब विचों उत्थे कल्चर है, मावां भैणां बेटियां, इत्थे भी चलो जिहड़े पाकिस्तानी लोग ने वो ज़्यादा पंजाबी होंदे, मेरी गल समझ आंदी, मावां भैणां बेटियां उन्हां सवेरे बर्तन में दुध पवाना होवे तो बार बार मांजदियां, साफ करदियां, सुथरा करदियां। की करना है? ये अल्लाह का नूर है, ये सुथरा करो, ये अल्लाह के नूर ने आना है। तो मैं क्या 1.5 पा दुध या आधा किलो दुध या 1 किलो दुध उन अल्लाह का नूर जे बनिए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਤਮਾਮ था मिलाद का। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को मैंने मुस्तफा के लिए बनाया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर नियाबत दी। वो वक्त आया, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, तो जो नहीं करना, बेटे आदम अलैहिस्सलाम के और भी थे, शीश को बुलाया, फरमाया शीश सारी औलाद से सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं और तुझे मैं वसीयत कर रहा हूं। और मेरी एक बात मैं बड़े नरम लहजे में जज्बात से हटके आपकी खिदमत में ये पैगाम देता हूं, ये जो नसीहत वसीयत होती है ना, ये माँ बाप पर करनी औलाद के लिए फर्ज होता है। औलाद को वसीयत करो, अच्छी वसीयत करो। लेकिन अलविया ये है, मुझे आपके यहाँ का, चूंकि मैं चंद दिन हुए आया, यहाँ माहौल का पता नहीं है। अब उधर हमारे यहाँ तो हालत ये हो गई है कि ना वसीयत का टाइम करने वाले के पास है, ना वसीयत सुनने वाले के पास टाइम है। हाफिज नईम साहब जल्दी जल्दी आए तो मेरे पीछे ही आए, तो इन्होंने को पूछ लो, हालत ये है कि औलाद पुराना दौर से ना साढ़े, तो पुराने दौर के अंदर सब देखे है, दिहाड़ी बच्चियां ने काम करना, काम काज करके राती घर आना, उन्हें बाबे होरा कोल, अब्बे होरा कोल, भूए होरा कोल, चाचे होरा कोल उन्हें बह जाना, जो वडेरा होंदा सी उहदे कोल बह जाना, तो उन्हें फिर वसीयतां उन्होंने करनियां। उन्हें अपना पुत्रा और जो फलाना खानदान है ना, उन्होंने वडेरा फलाने मौके ते ना वो साडा बड़ी चंगी साडे नाल वर्तन कीती है, फलाना जिहड़ा उहदे नाल साडी पग वड्डी है। अच्छा, उस वसीयत का असर ये होता था कि माशरे के अंदर मोहब्बत प्यार ते लोकां निक्कियां निक्कियां गल्लां जिहड़ियां ना वो सिर्फ इस वास्ते छड़ देनियां, बड़े बड़ियां नाराजगियां भी खत्म कर देनियां। ओ यार ये ते इंज दा ਇਹਦੇ दादे नाल मेरे अब्बे होरां दी पग वट्टी आई, मेरे पूरे होरां दी पग वट्टी आई, तो एक मोहब्बत का ऐसा अंदाज था। और ये वो तालीम है जी कॉलेज विचों यूनिवर्सिटी विचों किसी और जगह नहीं मिलती, ये मिलती है तो माँ और बाप के पास बैठने से मिलती है। लेकिन हुण हालत की है, हुण हालत ये कि औलाद जवान हो गई, अजकल जिहड़ा कल्चर है वो साडे उत्थे इंज हुंदा ना, एड़ा मोबाइल है, ये तो तुसीं इत्थे इतना नहीं, उत्थे इंज है बई घरां विच एक उधर है, एक उधर है, एक उधर, जिहड़े अस्पताल में ड्रिपां लगियां होंदियां वो ये कोई ऐसे नुकरे पे है, कोई इस पासे पे है, कोई इस पासे पे है। सुन, बाप के पास बैठने का वक्त नहीं है, माँ की बात सुनने का वक्त नहीं है। और मैं सच्ची बात कहता हूं, जब तक माँ बाप की वसीयत लोग सुनते रहेंगे, माँ बाप वसीयत करते रहेंगे, मोहब्बतें भी होगी, प्यार भी होगा, दीन भी होगा, शरीयत भी होगी। आज मुंडा बाहर निकलता है तो दूजे दड़े मजहब बदल छड़ता है, वो आदत है अगे अब्बा भी गलत आ, अम्मा भी गलत आई, दादा भी गलत आ, ए हुण नवे सिरों तो शुरू करने। मैं कि वो सारे गैर मुसलमान भाई। पुराना दौर शाह जी, पुराने दौर के अंदर ना लोग इन्ने पढ़े नहीं सन, लेकिन बड़े पक्के अकीदे थे। कोई बंदा किसी बड़ा बड़ा आलिम मुफ्ती बड़ी पग बन के एड़ियां किताबां लैके वो आ जाए, वो आके बाबा जी जिहदी 70 साल उम्र, बाबा जी ये करो, तुहाडी पिछली जिहड़ी है ना वो इन्हां मसलियां विच गुजरी है, ए देखो ना सारियां किताबां इन्हां च ए लिखे है, हुण इंज करना है, इंज नहीं करना। वो कहने जा किताबां लै जा, मैं उंज ही करना है। बाबा देखना मैं पढ़े हां, उस साडा तू पढ़े है ना, तू सिर्फ पढ़े है तो मैं वेखे है, तू किन वेखे है, वो साडा मैं अब्बे होरां वेखे है, चाचे होरां वेखे है। मेरा चाचा पीर मेहर अली शाह दा मुरीद आ, वो सियाल शरीफ वाले आंदे,
انہاں اجمیر والے نے ویکھیا ہے، انہاں بغداد والے نے ویکھیا ہے، انہاں کربلا والے نے ویکھیا ہے۔ اللہ کی قسم کربلا والوں نے مدینے والوں کو دیکھا ہے، کربلا والوں نے مدینے والے آقا کو دیکھا، جیسے وہ نماز پڑھتے تھے ایسے پڑھنی ہے۔ ہمارا سلسلہ دیکھ کر ہے، تمہارا سلسلہ سن کر ہے۔ اللہ کی قسم جب تک وصیتیں ہوتی رہی لوگ سنتے رہے، خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ خرابی کو تو پیدا ہوتی ہے جدو ماں باپ وصیت کر دے کوئی نہیں، اولاد کو ٹائم سن لے گا کوئی، تے پھر باہر کوئی بھی چھاپا پہنتا نا وہ پھڑ کے کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا۔ حضرت تو جو کرے وصیت کی، کہا بیٹے میری وصیت ہے، بابا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کیا؟ تے جدوں تک وصیت صحیح ہوتی رہی ہے نا، اے وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ایک کو جملہ کرنا ہوری کسے سمجھا یا نہ سمجھا، اے نہ سمجھ جانا او دی وجہ کہ اے وصیت صحیح ہوتی رہتی نا، کربلا نہ ہوتی۔ میں گل صحیح پہ کرتا ہے تے اس مضمون تے گل پھر قدم کرا دے تے اے میری گل یاد رکھے، یہ اتنی ضروری ہے، کیتا کرو وصیت۔ اگلا توجہ، آدم علیہ السلام وصیت کرے بیٹے کو، بیٹا اللہ نے میں بنایا جنت سے تے میرے کو لرزش ہوئی، زمین تے آ گیا تے میں 100 سال تک روندا رہا تے آدم علیہ السلام پتہ کیویں روندے سن؟ یہ روندے سن پتھراں دے کلیجے پھٹ جاندے سن تے 100 سال ایک لفظ ہوتے آدم علیہ السلام نے 100 سال آسمان والا اپنا چہرہ نہیں کیتا، فرماتے سن میری شرم آندی ہے رب دی۔ غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں، گناہ ہم بھی کرتے، دن رات کرتے ہیں، لیکن ہمیں شرم ختم ہو گئی۔ اے جدوں تک شرم رہتی ہے نا ادوں تک ایمان رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ہی ایمان ہے۔ بندے کا حیا ختم ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ اگلا کوئی جو آپ نے فرمایا بیٹا بیٹا شیش مجھے میں تجھے وصیت کرتا ہوں، 100 سال گزر گئے، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتا رہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، لغزش ہو گئی معاف کر دے۔ 100 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، آدم علیہ السلام رونے لگے، پہاڑوں پہ روتے ہیں، آپ بیابانوں میں روتے ہیں، چٹانوں پر بیٹھ کر روتے ہیں، چلتے روتے ہیں، پھرتے روتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، جلوت اور خلوت میں روتے ہیں۔ آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جبریل نازل ہوئے، عرض کرتے ہیں مولا جس کو بڑے پیار سے بنایا تھا، جس کو بڑے شوق سے بنایا تھا، اب زمین پر رو رہا ہے، اب وہ پہاڑیوں میں روتا ہے، پہاڑوں پہ جا کر روتا ہے، جنگلوں میں روتا ہے، بیابانوں میں روتا ہے، نخلستانوں میں روتا ہے، ہر جگہ روتا ہے۔ مولا تجھے پکار کے کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ معاف فرما دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیارے جبریل جا میرے پیارے آدم کو جا کے میرا پیغام سنا دے۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے آدم علیہ السلام کے پاس پیغام آیا، فتلقى آدم من ربہ کلمات، فرمایا آدم کو وہ کلمات یاد کرا دے، آدم کو وہ کلمے یاد کرائے گئے۔ جب کلمے یاد ہوئے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ علماء بیٹھیے 100 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، دعا قبول نہیں ہوتی، کلمات آتے گئے، فتاب علیہ۔ یہ فا بتاتا ہے کہ دیر نہیں لگی، ادھر کلمے ادا ہوئے ادھر توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کلمات کیا تھے جو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے القاء کیے، جو یاد دلائے، جو ہی وہ کلمے یاد آئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے میں نے حضور سے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کیا تھے جو آدم پاک کو یاد دلائے گئے؟ آپ نے فرمایا جو ہی وہ کلمے آئے تو آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا رب اغفر لی بحق محمد، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے
کو معاف فرما دے. رب اغفر لی بحق محمد و آل محمد. یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے محبوب کی پیاری آل کے صدقے معاف کر دے. اور اس سے بڑھ کر فرمایا یا اللہ, دوسری روایت یہ بھی درر منصور کے اندر ہے, فرمایا یا اللہ اللہم اغفر لی بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. یا اللہ پانچ تن پاک کے صدقے معاف کر دے. میرے پتہ کہنے لگا, کہنا یہ پتہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے جڑی تسی سنا رہے ہو, اے حدیث ضعیف ہے پانچ تن. میں کہ اچھا حدیث ضعیف ہے, قرآن تے ضعیف نہیں ہے. ٹلی دی زور والا کوئی سبحان اللہ. پیرا نے اشارہ کر چھڑیا, اگلی تقریر پر پھر سنانی تے اے تسی ہن اے گل ذرا نوٹ کر لو. میں کہ قرآن تے ضعیف نہیں نہ کیا تے کہ قرآن میں پانچ تن لکھیا, میں کہ لکھے کہ میرے تے نظر نہیں آئے. میں کہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہوندے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو آئے نظر کو کیا دیکھے. میں کہ ہر بندے کو یوں نظر نہیں آتا. قرآن ان سے سمجھو جنہوں نے قرآن سمجھا ہے. اب بعض بندے ہوتے ہیں ترجمہ پڑھو جی ترجمہ پڑھو جی. میں کیا ترجمہ ایڈا ضروری ہوگا تو رب ہر جگہ ترجمہ ہی نازل کر دیتا. قرآن آیا ہے, اس کو سمجھو, غور کرو. میں کہ اے قرآن دے اندر ایڈی کلمات نہیں. قرآن دے اندر میں کہ کلمات ذرا گن ہے. فتح لک آدم من رب کلمات, تے میں کہ آپ پہ پتہ لگ جائے کلمات نازل ہوئی. ہاں تو میں نے کہا کاف 1 لام 2 میم 3 الف 4 تے 5. آپ کو سبحان اللہ اور نہیں زور ہے. حضرات لو جی پیر صاحب تشریف لائے تے سید زادے بھی آ گئے. حضرات حضور آئے, بس گل ختم. زمین حضور واسطے بنائی, آسمان حضور واسطے بنائے. اے حضور نے ہونا سی تے دریا دی صورت زمین بچھا دیتی, شامیانیاں دی صورت دے اندر آسمان لگا دیتا, پہاڑ بلند و بالا کناتا دی صورت دے اندر, لائٹن ستاریاں دی صورت دے اندر نبیاں رسولہ نے بھیجیا, مہمان بنا کے فرمایا جاؤ جا کے محفل سجاؤ تے میرے محبوب نے آنا تے نعرے لاؤ. سارے نبیاں نے بھیجیا, آدم کو بھیجیا, نوح نے بھیجیا. تے ہن میں جے اے جواب گل لمبی ہو جائے گی. آدم دا نام رکھے آدم. آدم کا معنی گندم کے رنگ والا, نوح کا معنی رونے والا, ادریس کا معنی سبق پڑھنے والا, اور یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا, یوسف کا معنی افسوس کرنے والا, ابراہیم کا معنی بزرگی والا, اسماعیل کا معنی قبول کی گئی دعا, اور عیسیٰ کا معنی ہے سیاحت کرنے والا, جائزہ لینے والا. سارے نبی بھیجے جاؤ جا کے میرے مصطفیٰ کی آمد کا ماحول بناؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاؤ جا کے جائزہ لو کہ محبوب کے آنے کا وقت ہو گیا. تو میں اور ایک گل کرنے لگا, یہ بھی چھڑ چلیا. جدوں حضور نے آنا سی عیسیٰ علیہ السلام کو جائزہ لینے واسطے بھیجیا, اتنی جلدی بھیجیا, باپ کا بھی انتظار نہیں کیتا. انہوں نے اعلان کیتا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, تے وفات کا بھی انتظار نہیں کیتا. مصطفیٰ آ گئے, جس جگہ آئے, جس گھر آئے. قرآن کہتا ہے المؤمنین, وہ یہودیوں عیسائیوں کا گھر نہیں تھا.